عام انتخابات کے نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے اور ملک بھر سے لگ بھگ تمام حلقوں کے نتائج سامنے آ چکے ہیں۔ جہاں نتائج میں ہونے والی تاخیر انتخابی عمل پر سوال اٹھا رہی ہے، وہیں بعض نشستوں پر ناکام ہونے والے امیدواروں نے اپنے اپنے حلقے کے نتائج کو الیکشن کمیشن اور عدالتوں میں چیلنج کر دیا ہے۔ پاکستان مسلم لیگ نون کے سربراہ اور سابق وزیر اعظم نواز شریف کو قومی اسمبلی کے حلقہ NA-15 منصیرہ کم تورغر سے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار شہزادہ محمد گشتاسب خان نے ہرایا ہے، مگر میاں نواز شریف نے اس نتیجے کو الیکشن کمیشن میں چیلنج کر دیا ہے۔ میاں نواز شریف کی جانب سے الیکشن کمیشن میں دائر درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ مانسیرہ کے کئی علاقوں میں برف باری کے باعث رابطوں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ 125 سے زائد پولنگ اسٹیشن سے فارم 45 نہیں پہنچے، لیکن اس کے باوجود نتائج کا اعلان کر دیا گیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ الیکشن کمیشن NA-15 کے نتیجے کو روک دے۔ شہزادہ محمد گشتاسب خان کو اس حلقے سے 1,05,249 ووٹ ملے، جبکہ ان کے مقابلے میں قائد مسلم لیگ نون میاں نواز شریف 80,382 ووٹ لینے میں کامیاب ہوئے۔ لاہور کے حلقہ NA-130 میں قائد مسلم لیگ نواز میاں نواز شریف نے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار ڈاکٹر یاسمین راشد کو ہرا دیا ہے۔ تاہم ڈاکٹر یاسمین راشد کی جانب سے اس انتخابی نتیجے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر یاسمین راشد کے وکیل اشتیاق چودھری نے لاہور ہائی کورٹ میں نواز شریف کی کامیابی کے خلاف درخواست دائر کر دی ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ نواز شریف فارم 45 کے مطابق الیکشن ہار چکے ہیں۔ نواز شریف نے ملی بھگت سے فارم 47 میں خود کو فاتح قرار دیا۔ عدالت فارم 45 کے مطابق نتائج جاری کرنے کا حکم دے۔ اس حلقے سے نواز شریف 1,71,024 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ ڈاکٹر یاسمین راشد کو 1,15,043 ووٹ ملے۔ لاہور کے حلقہ NA-128 میں استحکام پاکستان پارٹی کے رہنما اون چودھری نے پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اور عمران خان کے وکیل سلمان اکرم راجہ کو ہرا دیا، مگر سلمان اکرم راجہ نے اس انتخابی نتیجے کو لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا۔ جسٹس علی باقر نقوی پر مشتمل لاہور ہائی کورٹ کے سنگل رکنی بینچ نے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو NA-128 کا حتمی نتیجہ جاری کرنے سے روکتے ہوئے 12 فروری کو فریقین سے جواب طلب کر لیا ہے۔ اس حلقے میں پاکستان مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ امیدوار اون چودھری 1,72,576 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ سلمان اکرم راجہ کو 1,49,024 ووٹ ملے۔ لاہور سے قومی اسمبلی کے ایک اور حلقہ NA-126 کے نتائج کو پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار ملک توقیر عباس کھوکھر نے چیلنج کر دیا۔ اپنی درخواست میں ملک توقیر عباس کھوکھر نے موقف اختیار کیا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار سیف الملوک کھوکھر فارم 45 کے مطابق ہار چکے ہیں۔ انہوں نے ملی بھگت سے خود کو فاتح قرار دیا۔ مجھے اور وکلا کو DSP نے RO آفس سے باہر نکال دیا تھا۔ عدالت الیکشن کمیشن کو حتمی نتیجہ جاری کرنے سے روک دے۔ اس حلقے سے مسلم لیگ نون کے فاتح امیدوار ملک سیف الملوک کھوکھر 67,117 ووٹ لے کر کامیاب ہوئے، جبکہ آزاد امیدوار ملک توقیر عباس کھوکھر کو 60,469 ووٹ ملے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حمایت یافتہ آزاد امیدوار اور عمران خان کے وکیل شعیب شاہین کو اسلام آباد کے حلقہ NA-47 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار طارق فضل چودھری نے ہرا دیا، مگر شعیب شاہین نے یہ انتخابی نتیجہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ اس حلقے سے کامیاب امیدوار طارق فضل چودھری کو 1,02,502 ووٹ ملے، جبکہ رہنما PTI شعیب شاہین 86,396 ووٹ لے سکے۔ شعیب شاہین کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک پٹیشن سپریم کورٹ آف پاکستان میں بھی دائر کر دی ہے۔ اسی طرح سیال کوٹ کے حلقہ NA-71 میں سابق وزیر دفاع اور مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما خواجہ آصف نے پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار ریحانہ امتیاز ڈار کو ہرا دیا ہے، مگر ریحانہ ڈار نے یہ نتیجہ لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا ہے۔ انہوں نے عدالت سے استدعا کی ہے کہ وہ الیکشن کمیشن کو حتمی فیصلہ جاری کرنے سے منع کرے۔ اس حلقے سے نون لیگ کے خواجہ آصف نے 1,18,567 ووٹ حاصل کیے ہیں، جبکہ ریحانہ امتیاز ڈار کو 1,02,72 ووٹ ملے ہیں۔ ریحانہ امتیاز ڈار پاکستان تحریک انصاف کے سرگرم سابق رکن عثمان ڈار کی والدہ ہیں۔ عثمان ڈار کی جانب سے سیاست چھوڑنے کے اعلان کے بعد ان کی والدہ پاکستان تحریک انصاف کی حمایت یافتہ آزاد امیدوار کی حیثیت سے خواجہ محمد آصف کے خلاف انتخابی میدان میں پہلی مرتبہ اتری ہیں۔